إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ دنیا ہر انسان کے لیے دار ابتلا آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ سکون سے اطمینان سے بغیر کسی پریشانی اور تکلیف کے رہ سکے، وہ آدمی کم عقل ہے، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں امتحانات رکھے ہی رکھے ہیں۔ سلامتی سکون یہ آخرت کا ہے، اور وہ بھی جنتی کے لیے، جنت میں پہنچنے کے بعد۔ آزمائشیں، پریشانیاں، اس پر ہم مختلف اوقات میں پہلے بھی گفتگو جماعت کے اندر کچھ عرصہ پہلے ہوتی رہی ہے۔ اس کے مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا کیوں ہے، اس آزمائش کے بدلے انسان کو ملتا کیا کیا ہے، اس آزمائش میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں انسان کے لیے کیا کیا فوائد اور حکمت رب العالمین کی طرف سے چھپی ہوئی ہیں، اور یہ آزمائشیں کس کس نوعیتوں کی ہوتی ہیں، کس کس طریقے سے رب تعالیٰ آزماتا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آج جس مسئلے کو سمجھانا ہے آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ پریشانی تو آنی ہی آنی ہے، مصیبت تو آنی ہی آنی ہے، کیونکہ اللہ آزمائے گا۔ یہ اللہ نے اپنا قانون جو ذکر کیا سورہ بقرہ میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ آزمائش ضرور آئے گی تمہاری۔ یہ لام بھی اور جو عربی گرامر کے حساب سے نون بھی، اللہ تمہیں لازمی آزمائے گا اور تم سب کو آزمائے گا، اور طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی، ذاتی، انفرادی، اجتماعی، پوری قومی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، مطلب کوئی نہ کوئی ٹینشن، پریشانی، مصیبت سر پہ سوار رہے گی، اور یہ ہوتا رہے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کاروبار میں کمی، اولاد میں کمی، پھل رزق میں کمی، کہیں ڈر اور خوف، طرح طرح کی پریشانیاں رہیں گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آئے گی تو صحیح پریشانی، سب پر آئے گی۔ ان پریشانیوں کے آنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں خود حل کروں گا۔ اپنے پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے وہ اپنے اوپر ہی اعتماد کرتا ہے اور اپنی حساب سے وہ کوشش شروع کر دیتا ہے۔
ان پریشانیوں کے بعد ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو ہمت ہار کے تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو کچھ بدل ہی نہیں سکتا، اب تو سب تباہ ہو گیا، اب تو کچھ راستہ ہے ہی نہیں، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی لوگ درست راہ پر نہیں چل رہے۔ وہ آدمی جو کوشش کر رہا ہے لیکن وہ بھروسہ اعتماد اپنے آپ پہ کر رہا ہے، اور یہ آدمی جو کچھ نہیں کر رہا وہ مایوس ہے اللہ کی رحمت سے۔ اصل میں مومن کا شیوہ یہ ہے کہ پریشانی آتی ہے، اس کا اگر دماغ، اس کی سوچ فوراً اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور اللہ کے سپرد اپنے سارے معاملات کرنا شروع ہو جائے، یہ آدمی وہ ہے جو صحیح راہ پر، صحیح سمت پر چل رہا ہے۔ اور یہ توفیق الہی ہے، یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے نا تو پورا جو فیوز ہوتا ہے نا ہمارا وہ اڑ جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ کافی دیر بعد جا کے جب حالات سیٹل ہوتے ہیں، انسان کی طبیعت ٹھہراؤ اس کے اندر آتا ہے، مزاج تھوڑا سا رکتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے کیا کرنا تھا، کیا نہیں کرنا تھا، کیا بولنا تھا، کیا نہیں بولنا تھا۔ وہ پہلے جھٹکے میں جو ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلا جھٹکا لگتا ہے، پہلی دفعہ خبر ملتی ہے، پہلی دفعہ کوئی مصیبت آفت آتی ہے، اس وقت ٹھہراؤ اختیار کرنا، اس وقت صبر کر جانا، اپنے آپ کو اپنے آپ کے اندر روک لینا، یہ پہلے جھٹکے پہ ہوتا ہے۔ بعد میں وقت کے ساتھ 2-4 دن گزر گئے، ہفتہ 10 دن، مہینہ، سال گزر گیا، اور آدمی کہ اب مجھے صبر آ گیا، وہ صبر تھوڑی ہے، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر گئے۔ تو پہلے جھٹکے پر انسان کا اللہ کے ساتھ جڑ جانا، یہ تھوڑا سا اللہ کی توفیق تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا انسان کے اپنے پچھلے کردار کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر آپ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ شامل حال رکھتے ہیں، رب العالمین کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، اسی کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی کی طرف اپنے ہر معاملے کے اندر رجوع کرتے ہیں، تو جیسے ہی کچھ آئے گا آپ فوراً اللہ کی طرف جائیں گے۔ انسان ہوتا ہے نا اپنے آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، میں کر لوں گا، تو پریشانی آتی ہے وہ کہتا ہے میں دیکھ لوں گا۔ اور ایک آدمی ہے اس کا بھروسہ کسی اور پر ہے، کسی خاندان کے بڑے پر ہے، کسی اپنے سیٹھ پر ہے، کسی اور پر ہے، تو پریشانی آتی ہے وہ کہتا ہے اس سے بات کر لیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں دیکھ لے گا، فلاں مسئلے کو نپٹا لے گا۔ کوئی عورت ہے تو کہتی ہے شوہر دیکھ لے گا، بچے ہیں تو کہتے ہیں ماں باپ دیکھ لیں گے۔ ان کے پاس آپشن یہ انسانوں میں ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہمیشہ ہر صورت میں ایک ہی بات ہو، اور وہ اللہ ہے، اسی کے پاس جانا ہے، اسی سے بات کرنی ہے، اسی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان پریشانی اور مصیبتوں پر یہ سارے راستے غلط ہیں، وبشر الصابرین، وہ آدمی جو صبر کر رہا ہے، اور صبر کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو روک لینا، زبان پہ کچھ بھی نہیں آئے، کوئی اللہ کی شکوہ اور شکایت نہ آئے، کوئی تذکرے نہ آئے، اپنے آپ کو، اپنے غم کو، اپنے غصے کو، اپنی پریشانی کو اندر دبا لینا۔ یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے۔ اب ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی کہ کون ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ جملہ ان کی زبان پر فوراً آتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ میں سے اکثر بچے کو یہ پتہ ہے کہ یہ جملہ ہم بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ جیسے ہی کوئی پتہ چلا کہ بیماری کی رپورٹ خراب آئی ہے، میری، کسی اور کی، رشتہ دار کی، بچے کی، والد کی، والدہ کی، پتہ چلا کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، ایک دم جھٹکا ملا، پتہ چلا کہ ملکی حالات یوں چل رہے ہیں، پریشان کن ہیں، پتہ چلا عالمی حالات سیٹ نہیں چل رہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جیسی مصیبت پہنچتی ہے، جیسی یہ جھٹکا پہنچتا ہے، خبر ملتی ہے، انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، اور اس اطمینان میں ہوتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ 2 جملے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب تک ان کا مطلب نہیں سمجھیں گے، جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ جملہ زبان پہ جاری ہے ہماری، لیکن جب تک اس کے معنی اور مفہوم کو انسان اپنے دل میں اتار نہیں لیتا، اس کی حقیقت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، جب تک بات بنتی نہیں ہے، مزہ نہیں آتا زندگی گزارنے کا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں فضیل ابن عیاض بڑے زاہد اور عابد اور متقی اور محدث آدمی تھے رحمہ اللہ۔ ایک شخص سے ویسے ہی پوچھا کم انت علیک من السنہ، کتنی عمر ہے، کتنی زندگی گزار چکے ہو؟ اس نے کہا 60 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ والے آدمی تھے، کہا اس کو تھوڑا سمجھایا کہ 60 سال سے تم ایک ایسے راستے پر چل رہے ہو کہ جہاں تمہارا اختتام
اللہ کے پاس پہنچ کر ہوگا. اور اب جو تمہاری کیفیت ہے نا کہ جس کنڈیشن میں ہو، قد اوشکت ان تبلغ النہایا، اب تو قریب قریب ہے کہ بس اینڈ ہو جائے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے. اس نے جب یہ نصیحت سنی کہ اب اتنا 60 سال سے ویسے ہی اللہ کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ ہر قدم ہمارا اب اللہ کی طرف اٹھ رہا ہے، اینڈ تو وہی ہے. اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. فضیل ابن عیاض نے کہا کہ کیا کہا تم، جو الفاظ تم نے کہے اس کا علم ہے تمہیں، کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ترجمہ تو آپ کو بھی آتا ہوگا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. انہوں نے کہا اس کی تفسیر پتہ ہے؟ اس نے کہا کیا تفسیر ہے وہ آپ بتائیے. انہوں نے کہا اس کی تفسیر یہ ہے، 2 جملے پہلے انا للہ، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ مالک الملک ہے. بندے کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر اس کا چلے گا. وہ آج ہمارا کاروبار روک دے، بڑھا دے، وہ آج صحت مفت میں تو اس نے پیدا ہوئے تھے، صحیح سلامت پیدا ہوئے تھے نا، آغاز سے جو صحت اس نے دے کر رکھی، مفت میں دی نا، تو آگے بھی دے سکتا ہے. پہلے اس نے دی، اب کم کر دی، رزق دیا، کم کر دیا، اولاد دی، لے لی، کوئی مسئلہ تھا، کوئی گھر تھا، اب چھین لیا، دکان تھی ختم ہو گئی، کاروبار تھا نہیں رہا، صحت تھی نہیں رہی، مسائل پہلے نہیں تھے اب ہیں، جھگڑے نہیں تھے اب ہیں. انا للہ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے رسوا کر دے، اسی کے ہاتھ میں میزان ہے. وہی رزق کو بڑھاتا ہے، وہی رزق کو تنگ کرتا ہے، اس کی تدبیروں سے اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. انا للہ، ہم اللہ کے بندے ہیں. جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، سیدنا ابن عباس کو اس جملے کا مفہوم یہی ہے جو سیدنا ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَخْطِئَكَ. جو تکلیف تمہیں پریشانی پہنچی ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا، وہ ایسا نہیں تھا کہ تمہیں نہ پہنچتی، خطا ہو جاتی، نہ ملتی. اللہ کا فیصلہ تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور جو تمہیں نہیں پہنچ سکی، جو پریشانی نہیں آئی یا کوئی فائدہ نہیں مل سکا، تم چاہ رہے تھے ایسا ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ بھلائی، یہ بہتری ہو جائے، نہیں ہو سکی، وہ بھی اللہ کا فیصلہ نہیں تھا، تبھی نہیں ہوا. ادھر بھی اللہ کا فیصلہ ہے اور ادھر بھی اللہ کا فیصلہ ہے. نقصان سے بچانے والا بھی وہی ہے اور فائدہ پہنچانے والا بھی وہی ہے. اگر فائدہ نہ پہنچ سکا یہ بھی اسی کی طرف سے ہے، اور اگر میں نقصان سے نہ بچ سکا یہ بھی اسی کے حکم سے، اس کی آرڈر سے ہے. وہ بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے. انا للہ. انسان کو پہلا جملہ جب یہ آ جائے نا کہ اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ عام طور پہ بہت ساری مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اللہ کے فیصلے ہیں، ہونا ہی ہونا ہے. تباہی آنی آنی ہے، سیلاب آنا ہی آنا ہے، زلزلہ آنا ہی آنا ہے، کسی کا دنیا سے جانے کا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے. میں کچھ کر لوں، کسی دنیا سے جانے والے کو روک نہیں سکتا. دنیا کی ساری طاقت اکٹھی ہو جائے، روک نہیں سکتی. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کا فیصلہ تھا. انا للہ. آگے کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم سب نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یہ کیا ہے؟ کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ فضیل ابن عیاض نے کہا رحمہ اللہ کہ 2 جملے ہیں، پہلے میں اللہ کے بندے ہونے کا اقرار ہے، اس کو سمجھو، اور دوسرے جملے میں ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اللہ کی طرف جب پلٹنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کچھ اب مصیبت میں کہو گے، کرو گے، جو کچھ تمہاری زبان سے ادا ہوگا، تمہارے اعمال سے سرزد ہوگا، انا الیہ، بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے. کل اللہ کے سامنے پیشی ہے، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کل اللہ کے سامنے جب پہنچو گے تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کے سامنے جب پلٹنا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور اللہ کے سامنے صرف کھڑا نہیں ہونا، اللہ کے سامنے سوال بھی ہوں گے، پوچھا جائے گا ایک زندگی کے مرحلے کا. تو فَأَعِدَّ لِلسُّؤَالِ جَوَابًا. اب یہ جو زندگی گزار رہے ہو، وہاں پتہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، وہاں سوال بھی ہونا ہے. اس سوال کا جواب تو تیار رکھو، اللہ کو جواب تو دے سکو کہ اللہ یہ کیا اور یہ نہیں کیا، تیری خاطر یوں کیا، تیری خاطر اس چیز کو چھوڑ دیا. اس نے کہا 60 سال تو گزر گئے، آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو فَمَا الْحِيلَةُ، اب حل کیا ہے، کیا بچوں کیسے؟ 60 سال تو نکال دیا، آگے پتہ نہیں کیا کتنا بچا ہے، کتنا ٹائم ہے، حساب ہوگا. اب 60 سال کا بھی ہوگا. فضیل ابن عیاض نے اب پتے کی بات بتائی. اب وہ پتے کی بات سمجھیں. ان میں سے یہ آپ کے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آیا ہوگا کہ ہماری بھی کافی زندگی گزر گئی، شاید اس طرح نہ گزری ہو، شاید ہم نے یوں نہ کیا ہو، شاید اللہ پہ بھروسہ نہ کیا ہو، شاید اللہ پہ اس طرح سے جس طرح اللہ کے ساتھ تعلق والا کام ہونا چاہیے تھا اس طرح ہوا نہ ہو. کیا کریں آج؟
انہوں نے حل دیا تحسن فیما بقیہ، اب جو آگے زندگی کتنی بھی بچی ہے اس میں سدھر جاؤ، احسان کرو، عبادات کرو، اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہوگا کیا؟ یغفر لک فیما بقیہ و فیما مضی، جو آگے اب تمہاری زندگی آئے گی اس میں جو پریشانیاں، مصیبتیں یا کوئی بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہاری ان نیکیوں کی وجہ سے، اور جو پچھلے 60 سال کا حساب ہے نا وہ بھی صاف ہو جائے گا کھاتا، کیونکہ آگے تم اینڈ میں سدھر گئے تھے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم۔ لیکن اگر اب بھی سدھرے نہیں، اب بھی اگر پلٹ کے وہی حرکتیں، وہی عادتیں، وہی اللہ کی مخالفتیں، وہی اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنا، خود اپنی منمانی کرنی، تو پچھلے کی بھی پکڑ ہوگی اور اگلے کی بھی پکڑ ہوگی۔ سوال پچھلے کا بھی ہوگا، اگلے کا بھی ہوگا۔ اتنی سی بات بندے کو انہوں نے اس ایک جملے میں سمجھائی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ ان دو اصولوں پر قائم ہے کہ انسان اس چیز کو تسلیم کرے کہ جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے، اس کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں وہی کروں جو رب العالمین نے کرنے کو کہا ہے، اور وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے پلٹ کر اللہ کے سامنے جانا ہے، میں کوئی ایسی بات نہ کہوں، کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو اس مصیبت میں، پریشانی میں میرے رب کو ناراض کر دے اور کل میں اللہ کے سامنے جواب دے ہو کے کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، یہ بات آپ نے کہی کہ کوئی بھی مسلمان ہو، اس کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آفت آئے، ما من مسلم تصیبہ مصیبہ، کوئی بھی مسلمان اس کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے اور وہ اس مصیبت کے آنے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق یہ کہتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کی مصیبت کی نوعیت یہ ہے کہ اس سے کچھ چھنا ہے، کاروبار تباہ ہوا ہے، کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہے، کوئی کسی چیز سے وہ محروم ہوا ہے، تو اللہ سے وہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما دے۔ یعنی ہے مصیبت لیکن اس کا فائدہ مجھے یہ ہو کہ مجھے اس کے بدلے میں اجر ملے کیونکہ میں صبر کر رہا ہوں، اور یہ بھی ہو کہ اس کے بدلے اس کا اچھا عوض اور بہتر اس سے مجھے عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا کرتے سچے دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز، اس مصیبت میں جو اس سے چھینی گئی تھی اللہ کے حکم سے، اس کی اس دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ کہتی ہیں میں نے بات سن رکھی تھی، میرے شوہر کا انتقال ہوا، ابو سلمہ کا، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے، عبادت گزار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان یعنی میزبانوں میں سے تھے، مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبانوں میں سے تھے۔ ان کی انتقال ہو گیا، 5 بچے بھی تھے۔ کہتی ہیں میں بہرحال چونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، بتایا ہوا تھا، سیکھا ہوا تھا، اب وہ جو میں نے بات کر رہا تھا نا شروع میں کہ مصیبت آئے اور اللہ توفیق دے دے جملے کہنے کی، دماغ میں آ جائے پہلے جھٹکے پہ کہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بعد میں آ گیا اس کی بھی بات ہم کرتے ہیں آگے چل کے، لیکن پہلے آ گیا، پہلے جھٹکے میں انسان کے ذہن میں اللہ کی وہ آ گیا ذہن میں۔ کہتی ہے میں نے بہرحال پھر بھی دعا کی کہ ابو سلمہ سے اب کون اچھا آدمی ملے گا، دعا کرتی رہی، پڑا اللہ کے سامنے، بیوہ عورت ہے، پتہ ہی آپ کو بیوہ عورت کے اپنے ایک مسائل ہوتے ہیں، اپنا ایک غم ہوتا ہے، اپنی ایک پریشانی ہوتی ہے، ایک دکھ شوہر کے جانے کا اور ایک دکھ آگے کی زندگی گزارنے کا، آسان نہیں ہے۔ کہتی ہیں پھر تھوڑے عرصے بعد جب عدت وغیرہ ختم ہو گئی، سارے معاملات نمٹ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ میرے لیے آیا، وہ جو دعا کی برکت تھی کہ اس سے بہتر رشتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، آج وہ ام المؤمنین کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، مومنوں کی ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے، آپ یقین جانیے آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے میں پریشانی سے یوں بھی نکل سکتا ہوں، یوں بھی کر سکتا ہوں، یہاں سے کوئی راستہ بن جائے گا، یہاں سے اللہ کوئی راہ دکھا دے گا، یہاں سے کوئی بہتری آ جائے گی۔ سوچتے ہیں نا، اللہ کی اوپر جب انسان بھروسہ کرتا ہے اور یہ جملے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اللہ کے، اللہ پھر وہاں سے راہ نکالتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، وہ چیز عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس بندے نے اپنے آپ کو اللہ مالک الملک ہے، جب وہ کہہ رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، جب وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ میں تیری طرف پلٹ کے آنے والا ہوں، میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو تجھے ناراض کرے، حالانکہ طبیعت، مزاج، فطرت انسان کی ایسی ہے کہ پریشانی میں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین،
انسان کو جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے چلا اٹھتا ہے، چیختا ہے، گھبراتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، بہکتا ہے. یہ فطرت انسانی ہے، لیکن اپنی اس فطرت پر اس نے قابو پایا ہے، اپنی اس خواہش کو اس نے کنٹرول کیا ہے، اپنے اللہ کو اپنا بڑا قرار دیا، سب سے بڑا قرار دیا ہے، اللہ کے حکم کو سب سے اوپر بڑھ کے مانا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کی ہے. پھر اللہ کیسے نہیں عطا کرتا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. پہلے جھٹکے پہ انسان کو، پہلے صدمے پہ نصیب ہو جائے، پریشانی میں کوئی بھی پریشانی ہو، اور اس جملے کے معنی اور مفہوم کو وہ ذہن میں رکھے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ مالک الملک ہے، جو ہوگا اس میں بہتری ہوگی. میں نے کل اللہ کے سامنے اٹھ کر جانا ہے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ اللہ کے سامنے مجھے جواب نہ بن پائے اور کل میرے پکڑ ہو جائے. جامع ترمذی کی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں. یہ ابو سنان، سعید بن سنان، ان کے بیٹے کہتے ہیں میرا بیٹا فوت ہو گیا. اس کی جب میں نے تدفین کی، قبر میں اتار دیا، تو مجھے ابو طلحہ نے بلایا. ابو طلحہ نے بلا کر کہا کہ اس بیٹے کو دفنا کر آئے ہو تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تمہیں سناتا ہوں. جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور فرمان یہ ہے کہ جب کسی آدمی کا بیٹا فوت ہوتا ہے، بچہ چھوٹا، تو فرشتے جب بارگاہ الہی میں اپنا جو بھی ان کا معاملہ ہے اللہ کے سامنے پیشی کا، حساب کتاب کا، اس کے لیے جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے حل قبضتم ثمرۃ فؤادہ حل قبضتم ولد عبدی. میرا جو بندہ تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کا جگر کا ٹکڑا تھا، اس کو تم نوچ کے چھین کر لے آئے، اس کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں بالکل. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اس بندے نے کیا کہا جب یہ کام ہوا؟ اب بندے کو اختیار ہے، بندے کو اختیار ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اس بندے نے کہا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع. اللہ جب یہ اس پہ اتنی بڑی یہ آفت ٹوٹی نا، یہ مصیبت جب آئی، انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. سوچ کر دیکھیں، انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. اس بندے نے پورے ہوش و حواس سے اس مصیبت میں ایک تو الحمدللہ کہا تھا، اور ایک انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تھا. اس قدر مصیبت میں، اس قدر اتنے بڑے جھٹکے پر وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے. اور یہ بھی مسنون ہے کہ انسان مصیبت میں، پریشانی میں الحمدللہ کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں کی کوئی بری خبر آتی، کوئی پریشانی والی، غمزدہ کرنے والی خبر آتی تو الحمدللہ علی کل حال پڑھتے تھے. تو الحمدللہ پڑھنا جو ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں. یہ مصیبت میں پڑھنا یہ بھی مسنون ہے. اور اس نے اللہ یہ بھی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ اب فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ جنت میں ایک گھر تیار کرو، اور اس گھر کا اس الگ سے خصوصی ایک نام رکھو کہ گھر بیت الحمد ہے. یہ اس آدمی کا گھر ہے کہ جس نے مصیبت میں، پریشانی میں فوراً اللہ کی تعریف کی تھی. یاد آ گیا تھا اس کو اللہ، وہ کہیں ادھر ادھر بھٹکا نہیں، آخر میں جا کر اس کو اللہ یاد نہیں ہے، پہلے یاد آ گیا اس کا گھر تیار کرو. اس کا گھر کیا ہے؟ بیت الحمد. اب یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں مصیبت میں، اس معنی اور مفہوم کو اپنے دل میں، ذہن میں رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں صلوات من ربہم ورحمہ. ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے، ان کا رب ہے نا، رب کا معنی پالنے والا، سسٹم چلانے والا، تدبیریں کرنے والا. اس اللہ نے اس بندے کے لیے جو سیٹنگز کی، جو تدبیریں کی، جو حکم دیے، جو فیصلے صادر فرمایا، جو تقدیر میں لکھا، اس کا رب تھا. اسی رب کی طرف سے اس کے لیے صلوات بھی ہیں اور رحمتیں بھی ہیں. رحمت تو آپ جانتے ہیں، صلوات کا معنی بھی ہمارے یہاں رحمت کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر صلوات کا معنی رحمت نہیں ہوگا، کیونکہ آگے اللہ نے رحمت کو الگ سے ذکر کیا ہے. یہاں صلوات کا ایک خاص معنی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے صلوات ہیں. وہ صلوات کیا ہے؟ وہ صلوات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے، اس بندے کی تعریف کرتا ہے اپنے پاس ملأ اعلیٰ میں، خاص مخلوق کے سامنے، فرشتوں کے سامنے. اور وہ تعریف کا انداز یہی ہے جو آپ نے ابھی جامع ترمذی کی حدیث سنی نا، کہ یہ اس بندے کا کیا کہا، حمیدک واسترجع، الحمدللہ کہا، انا للہ پڑھا، اس کا گھر تعمیر کرو، بیت الحمد. اس کے لیے صلوات ہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے خاص تعریفی کلمات ہیں، خاص فضل و اکرام کا معاملہ ہے اپنے پاس ملأ اعلیٰ میں. اور دنیا میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. یہاں بس نہیں ہوئی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ اللہ کی طرف سے وہ سرٹیفکیٹ ہے جس کے لیے مر جائیں نہ مل پائے، لیکن اللہ نے دے دیا ان لوگوں کو،
یہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ کون ہے؟ ہدایت یافتہ. یہ آخری چیز ہے کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ کہہ دے. بہت بڑی چیز ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ یہ ہدایت کے راستے پر چل پڑا. وہ جو 60 سال والا اپنے فضیل ابن عیاض چل پڑا ہے ہدایت کے راستے پر، اس راستے پر چل پڑا جہاں سے یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینے کے قابل ہوگا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. یہ اس راہ پر چل پڑا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. کوئی بھی مصیبت زمین پر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. جو یہ رکھتا ہے نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہدایت مل جاتی ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ انسان کہیں نہیں گیا، کوئی دھاگا نہیں باندھا اس نے، کسی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا، کوئی جادوئی چکر میں نہیں پڑا، کسی ایسے غیر شرعی شرکیت تعویذ کی طرف نہیں گیا، کوئی حرام کام نہیں کیا، کسی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح نہیں کیا، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا. اس کی زبان پر صرف ایک یہی تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا اللہ میری مدد کرنے والا ہے. کہیں نہیں گیا، ہدایت کے راستے پر آ گیا. اللہ کی طرف سے اس کے لیے تعریفیں ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمتیں ہیں. اب آپ کی بہت ساری مصیبتیں ایسی ہیں جس کا میں بیچ میں اشارہ بھی کیا تھا. بہت سی پریشانیاں ایسی ہیں کہ آئیں، چل رہی ہیں، ٹائم گزر گیا، حل نہیں ہو رہی، سالوں ہو گئے. اب وہ تو بات تو میں نے پورے خطبے میں کی پہلی دفعہ، پہلے جھٹکے پر. مصیبت جیسے ہی آئے، جھٹکا جیسے ہی لگے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے اور پھر پڑھتے رہنا ہے. یہاں تو کسی کی پریشانی کو سالہ سال بیت گئے، مہینوں ہو گئے، ہفتوں ہو گئے، بیماری کو، مسئلوں کو، پریشانیوں کو. اب کیا کریں؟ تو اس میں بھی مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو یہ بات بتائی تھی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کو بات بتانے کا مقصد بھی آپ ان کی زندگی کے احوال سے واقف ہیں. اپنے نواسوں کو، دونوں نواسوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص تعلیمات دی ہیں. ان کے احوال اور ان کی زندگی کے حساب سے ان کو بڑی چن چن کر باتیں بتائی ہیں. ان میں ایک بات یہی تھی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی بھی مسلمان یا مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، تصیب مصیبت وإن طال عہدها، ایک لمبا وقت گزر گیا، ایک لمبا ٹائم گزر گیا، مصیبت حل نہیں ہو رہی، لیکن اس کے لمبے ٹائم کے بعد بھی جا کر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. مصیبت پرانی تھی، کہے آج رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تجدید کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کے احوال کو آ گیا نا پلٹ کے. اللہ کو آپ کا پلٹ کے آنا محبوب ہے. آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ کا اللہ ہے، کسی وقت بھی آ جائے، مرنے سے چند لمحوں پہلے حقیقت میں آ جائے. اللہ کو یہ بس، اللہ کو اپنی کبریائی پسند ہے، اپنی تعریف پسند ہے. اس کو یہ پسند ہے کہ میری تعریف کی جائے، یہاں پر بس میری بات ہو، میرا تذکرہ ہو، بندے کو میری پہچان ہو جائے. اس بندے کو میں نے اختیار دیا ہے، مجھے پہچان لے اپنے اختیار سے. یہ اللہ کو، ہم سے جو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت ہماری ہے کہ ہم اللہ کو اختیار کے ساتھ پہچان لیں. اللہ کو یہ پسند ہے. تو بندہ اتنے لمبے عرصے کے بعد آ کر بھی اگر یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اس کے لیے تجدید کرتا ہے اور اس کے ان مسائل کو اسی وقت حل کر دیتا ہے، پریشانیوں کو پلٹ دیتا ہے. یہ بڑا جاندار وظیفہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا جی، بہت سے لوگ آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی ورد وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں. اور میرا اپنا آپ کو میں تجربہ بتاؤں، دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ کسی کو مسنون وظیفہ بتاؤ نا، بھائی انا للہ پڑھ لو، استغفر اللہ پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لو. یہ جتنے مسنون اذکار ہیں، وظائف ہیں جو ایک پریشانی میں، مصیبت میں، مسئلوں کے حل کے لیے پڑھے جا سکتے ہیں، یقین جانیے میں نے اکثر کو دیکھا اہمیت نہیں دیتے. کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، یہ تو سب کرتے ہیں، اس سے کیا مسئلہ حل ہونا ہے. ان کو بتاؤ کہ اگر آپ فلاں ٹائم پر سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 313 مرتبہ یا تواب یا غفار یا رزاق یا فلان کر کے یوں کرو گے، اس سے مسئلہ لوگے. یقین جانے ایسا لوگ اس پہ یقین رکھ کے کرتے ہیں کہ ٹائم بھی گھڑی دیکھ کر آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں، اللہ کے بتائے ہوئے وظیفے جب ان پر یقینی نہ ہو پڑھنے کے لیے، جب ان کو ہم اہمیت ہی نہ دیں تو مسئلے حل ہوں گے. آج کے لوگوں کے گھڑے ہوئے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے نام نہاد وظائف کو ہم اتنی اہمیت دیں اللہ کے بتائے ہوئے وظائف کے مطابق جملوں کے مقابلے میں،
تو مسئلے کہاں سے حل ہوں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، اللہ کی باتوں پر وہ یقین ہی نہیں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون سے اللہ ایسے پلٹا کر دے گا، انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، مسئلوں کو حل کر دے گا۔ یہ تو عام سا وظیفہ ہے، عام سی بات ہے، پڑھ لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں کوئی جنازوں کے اعلان ہو گئے، پڑھ لیا، کوئی جنازے کا میسج آیا اس میں اوپر لکھ دیا انا للہ، رسمی کاروائی ہے چل رہی ہے، اللہ نے کہہ دیا، رسم پوری ہو رہی ہے۔ کوئی یقین ہی نہیں ہے، جو یقین ہمیں اس طرح کے ڈھونگیوں کے بنائے ہوئے وظیفوں پر ہوتا ہے۔ اللہ پر وہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر جس طرف جاؤ، جس سے مدد مانگو، جس پر بھروسہ کرو، اللہ بھی پھر ویسی تدبیریں کرتا ہے، بندے کو ویسے ہی گھماتا رہتا ہے۔ آخری چیز، اب تک میں نے جتنی بات کی وہ ساری کی ساری دنیا کے اعتبار سے تھی، دنیا کے مصائب، دنیا کی پریشانیاں، جس کو ہم پریشانی سمجھتے ہیں۔ اور ہماری سب سے بڑی مصیبت جانتے ہیں کیا؟ ہماری سب سے بڑی پریشانی اور آفت ہمارے اوپر کیا ہے؟ کہ ہم دین میں آنے والی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتے، دین میں آنے والی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع ترمذی میں ایک طویل دعا ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہمارے دین میں جو ہماری مصیبتیں ہیں نا، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ دین میں نہ آئے، دین میں ہمیں آزمائے نہیں، آزمائش ہوتی ہے، مصیبت جو ہے نا آزمائش ہے، اللہ تو ہمیں دین میں نہ آزمانا ہی نہیں، یہ دین کی آزمائش انتہائی خطرناک ہے۔ اور وہ کیا ہے دین کی آزمائش؟ اس کی ایک نوعیت ابھی آپ نے سنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ، یہ سوچ ہی نہیں آتی انسان کے دماغ میں۔ اللہ کے علاوہ کہیں پہ کسی دھاگے پر بھروسہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ پہ جو ہے وہ کوئی یہاں پر امام ضامن باندھ لیا یہ حفاظت کرے گا، کوئی ہاتھ میں تعویذ باندھا ہوا ہے، گلے میں پہنا ہوا ہے یہ حفاظت کرے گا، گھر میں نال لٹکائی ہوئی یہ حفاظت کرے گا، کاروبار میں برکت کے لیے کیا ہوا ہے۔ یہ دین کی مصیبت ہے جو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئی، اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ دین کی مصیبت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے عبادت کی توفیق چھین لے، پہلے کرتا تھا اب نہیں کر رہا، پہلے اللہ سے مانگتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، دعائیں کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، اب نہیں کرتا، اب نمازوں میں آتا نہیں ہے، نماز پڑھ نہیں سکتا، دل نہیں لگتا، دل چاہتا نہیں ہے، اٹھا نہیں جاتا، ہمت نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے نا؟ یہ ایسے نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ مصیبت، اللہ کی طرف سے وہ آزمائش تھی جس میں انسان مبتلا ہوا، اور اس کے لیے اس نے پڑھا ہی نہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ یہ تو سب سے بڑی مصیبت میرے دین میں میرے لیے آئی ہے، مجھ سے دین کی توفیق چھنی ہے، میرا عقیدہ کمزور ہوا ہے، عبادت میں پیچھے ہوا ہوں، یہ تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کیونکہ انا الیہ راجعون جب اللہ کی طرف پلٹ کے کھڑے ہوں گے تو سوالات انہی چیزوں کے ہونے ہیں، حساب و کتاب انہی چیزوں کا دینا ہے۔ اس لیے اپنا سارا فوکس اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ اس دنیا کو میرا اکبر ہم نہ بنا دے، میری ساری سوچ کا محور، سب سے زیادہ میری دماغ میں کوئی چیز اگر گھوم رہی ہو تو وہ دنیا ہو، دنیا کی راحت، دنیا کا سکون، دنیا کی پریشانی، دنیا کے معاملات، دنیا کی جھنجھٹیں، بس یہی میرے دماغ پر سوار ہیں، مرد ہے عورت، چھوٹا ہے یا بڑا، بس دنیا 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 گھوم رہی ہے کہ کب میں بڑا ہو کے کچھ بن جاؤں۔ بڑا ہے تو وہ چھوٹے کے لیے فکر مند ہے، گھر کے مسائل کے لیے فکر مند ہے، آج کے کھانے کے لیے فکر مند ہے، کل کے مسئلوں کے لیے فکر مند ہے، بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہے۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ یہ سب مسئلے تو نے طے کر رکھے ہیں، تقدیر میں طے ہیں، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کب شادی ہونی ہے، کیا مسئلہ ہونا ہے، میں نے کیا کمانا ہے، میرے کیسے معاملات حل ہوں گے۔ میرے ٹینشن لینے سے مسئلہ تھوڑی حل ہوگا، مجھے تو ٹینشن یہ لینی چاہیے کہ اللہ میں تیری عبادت کی طرف آؤں، اور اس سے اگر کوئی محرومی ہو رہی ہے پلٹ رہا ہوں تو اللہ اس کی طرف توفیق دے دے۔ تو اپنی اس مصیبت کو پہلے سمجھیے، اپنی اس آزمائش کو سمجھیے، اور اس میں ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ یہ بڑا جاندار مؤثر وظیفہ ہے جو آج آپ کو بتایا ہے، جس کی شرح کی ہے۔ اللہ کے لیے، اپنے لیے اس پر بھروسہ کیجیے، اعتماد کیجیے، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود قرآن مجید میں سکھائی گئی یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مسائل اور پریشانیاں حل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ پریشانی اور مصیبت مبتلا آدمی، آزمائش میں گھرا ہوا آدمی،
فطرتاً اگر اس سے کوئی ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ جو بظاہر دیکھنے میں لگے کہ یہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے، پریشانی میں مصیبت میں انسان کچھ ایسا اس سے ہو جاتا ہے کہ جو بظاہر دیکھنے میں لگے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہو رہا، تو اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر، اپنی بیٹی کی وفات پر، دونوں کی وفات کا تذکرہ ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ تو بیٹے ابراہیم کی جب وفات ہوئی تھی اس وقت تو کچھ صحابہ نے کہا بھی اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو، سمجھ نہیں آ رہی بات۔ آپ نے فرمایا تو آنکھیں ہیں، یہ تو رحمت ہے اللہ کی جو اللہ نے بندے کے لیے رکھی ہے کہ یہ آنکھیں بہہ پڑتی ہیں جب انسان غم زدہ ہوتا ہے، یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور کہا بھی اللہ سے، پھر کہا کہ ان العین لتدمع وان القلب لیحزن وان علی فراقک ابراہیم لمحزونون، یہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، دل میں غم بھی ہے، کیونکہ فطرت ہے، ایک پریشانی آتی ہے، ایک فطرت ہے۔ اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تیری جدائیگی پر بڑا غم بھی ہے، حزن بھی ہے، تکلیف بھی بہت ہے، لیکن اس پوری سچویشن کے اندر جو میرے اختیار میں وہ میری زبان ہے، اس سے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو میرے رب کو ناپسند ہو، میرے رب کے لیے، میرے رب کی شان کے خلاف ہو۔ بس بندہ اگر اتنا دائرہ کار سمجھ لے، اتنی چیز سمجھ لے کہ اس ایسے موقعوں پر، تکلیف کے موقعوں پر جو فطرتی چیزیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھے، اپنی زبان کو کنٹرول رکھے، مار پیٹ، شور شرابہ، گالم گلوچ، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، بلیم گیم، اس نے یوں کیا تھا، میں نے یوں کر لیا تھا، وہ ایسے ہو جاتا، میں یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، ادھر نہ جاتا، اس سے بات نہ کرتا، اس سے یوں نہ کرتا، یہ نہ کھاتا، وہ نہ کرتا، فلاں نے یوں کیا، فلاں کا قصور ہے، فلاں کی یہ بات ہے۔ یقین جانیے ہم تو انہی جھگڑوں میں ختم ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر بس کہانی ڈالتے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ سوچتے نہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، فیصلہ اللہ کا تھا، یہ مصیبت آنی ہی تھی، یہ تو ذریعے تھے، میں ادھر چلا گیا، میں نے اس کو کہہ دیا، اس نے کر دی، یہ سب ذریعے تھے، حکم تو اللہ کا تھا جو پہلے سے طے تھا۔ ان ذرائع پر بوجھ ڈال کے، ان ذرائع کو فوکس کر کے اپنے اللہ سے انسان غافل نہ ہو جائے، پلٹ کے آئے، دماغ کو اسی وقت حاضر کرے کہ کسی کی وجہ سے بھی تھی اللہ کی تدبیر، تھی اللہ کا فیصلہ، تھی اللہ کی تقدیر، اور اس میں میرے لیے بہتری ہے، میں بچ نہیں سکتا تھا اس نقصان سے، مجھے کوئی بچا نہیں سکتا تھا، اور یہ جو فائدہ پہنچا یہ بھی اللہ نے پہنچایا ہے، اس کو کوئی آنے سے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ بات اگر بندے کی گھٹی میں بیٹھ جائے، ایسے موقعوں پر یاد آ جائے، یہ بندہ کامیاب ہے، یہ بندہ اللہ کی طرف جو راستہ چل کے اس سے ہر قدم اٹھا کے پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ کل امید یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوگا۔ اللہ ہمارے لیے بھی عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرما دے۔ ہمارے بہت اچھے آپ کے علاقے کے زاہد بھائی، پرانے ساتھی ہیں، ستارہ بلڈنگ والے، ان کی صاحبزادی کا کل آپریشن ہے دل کا، اللہ تعالیٰ بچی کو صحت عطا فرما دے، عافیت و سلامتی والی زندگی دے، ایمان اور تقوی والی۔ اور بھی کئی بیمار احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پریشان احوال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروہ علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔